آج آپ کا لیکچر نمبر 5 ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے، اور آپ کی آیات 113 سے 120 سے 112 تک آپ نے پڑھ لی ہیں۔ کچھ آیات کی ہم ریویژن کرنے کے بعد اپنے ٹاپک پر آتے ہیں، تو بلا تاخیر اس کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کا پچھلا سبق وہ آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ کی بات چل رہی، خاص طور پر یہودیوں کی، اور ان کی اس گفتگو کی جو مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی ترقی سے وہ حسد میں رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ غیر متعلقہ چیزیں چھوڑ کر اور ایسی باتیں جن سے آپ کے قوس کو فرق پڑے، آپ نے اپنا کام جاری رکھیں، اور وہ کیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور جو تم اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جانوں کے لیے بھیجو گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم پالو گے، اور وہ بہتر انداز میں تمہیں دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اگلی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ ان کا قول یہ ہے کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی اور عیسائی۔ فرمایا کہ دل کا امانیوں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی خواہشات ہیں، اپنی خواہش نفس کی باتیں ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، احسان کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے کام کرنے والا ہوگا، پھر وہ کام کو کرنے کے دوران اس کو اچھائی خوبصورتی کے ساتھ انجام دے گا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر جو ہے وہ اس کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ، جو ہمارا آج کا سبق شروع ہوتا ہے، فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور یہودی کہتے ہیں لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں۔ مطلب کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اور اہم مسئلے کا ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس تورات موجود ہے اور وہ تورات پڑھتے ہیں، اور انجیل بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی اس وقت موجود تھی، اور جو ان کا انجیل پر ایمان نہیں ہے بہرحال، اور جو نصارہ ہے وہ دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہود پر بھی، تورات پر بھی اور انجیل پر بھی، لیکن یہودی جو ہے وہ عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہودی اس لیے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی جگہ تین آئیڈیا آف ٹرینٹی دیا، وہ تثلیث کا آئیڈیا دیا ہے، اور نصارہ اس لیے یہودیوں کو کافر سمجھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، حالانکہ تورات میں ان کی بشارت موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ کر جب آدمی چلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، جس کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے سورہ روم میں کہ کلو حزب بما لدیہ فارغون، کلو حزب بما لدیہم فارغون، کی ہر گروہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے پاس وہ درست ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اب پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہود اور نصارہ ان کی عادات کا یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز کو من و عن مانتا ہے اور اس میں کمی اور بیشی کا قائل نہیں ہے، بلکہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ساز رہو سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے وہ زیادتی اور کمی کو پسند نہیں کرتی، نہ اس کو اس کے اندر معاون ہے، یعنی کہ نہ زیادتی کی جائے گی دین میں، نہ کمی کی جائے گی۔ تو اللہ نے حق کو نازل فرمایا، دین کو نازل فرمایا، اور یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اچھا یہ بات سمجھ لیں کہ ہر فرقہ جو ہے نا وہ اپنے کچھ اصول اور ضوابط بناتا ہے، اور بنانے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور ان کے ضابطے قرآن و سنت سے یا وحی الہی سے ثابت نہ ہو تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی بات کو درست نہیں مانا جائے۔ اس میں وہ مشرکین بھی ہیں کہ جو جن کا اللہ نے آگے ذکر کیا، پہلے میں ترجمہ پڑھ لوں۔ فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ نہیں جانتے، مثل قولہم، وہ بھی اسی طرح کی بات کہتے ہیں۔ ان سے مراد وہ مشرکین عرب ہے جو امی یعنی کہ ان پڑھ سمجھے جاتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، ان کے لیے پانی بھی رکھتے تھے، پانی بھی ان کو پلاتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ صرف ہم ہی سیدھے راستے پر، باقی سب گمراہ اور بے دین ہے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ ان تمام باتوں کو اب آپ نے سن لیا ہے، تو اب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کا ایک رزلٹ نکالنا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایز اے ہول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی چیز لے لیں، اس کو پھر اپنی مرضی کے مطابق کریں، اور پھر سمجھیں کہ ہم اس پر چل رہے ہیں لہٰذا ہم سیدھے راستے پر ہیں۔
कोई एक यूनिट को लेकर ये, कोई दूसरे यूनिट को लेकर, कोई तीसरे यूनिट को लेकर चल पड़े और समझे कि हम दुरुस्त रास्ते पर हैं, तो ये बात कदम दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त सिर्फ वो है जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है, वही इलाही में मौजूद है। हालांकि यहूद मान रहे हैं, ईसाई वो भी मान रहे हैं, और मुशरिकीन वो हाजियों को पानी पिलाते हैं, लेकिन सारे के सारे इसलिए गुमराह थे कि उन्होंने उस चीज को उस तरह नहीं माना जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको कहा था। अब इसको हम जरा थोड़ी सी मटीरियल मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आपका और मेरा मोबाइल फोन का जो नंबर है वो कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल है? 11। जी, या 11 पर 11 ऐसे ही है जी। जी Yes, sir. इट विल बिकम 4 + 7। 4 तो आपके नंबर हो गए ना, उसके जो आपने सिम ली है जिस कंपनी की, और 7 उसके साथ आप ऐड कर देते हैं तो 4 + 7 11। अब आपसे पहली मिसाल में दे रहा हूँ जो सादा सी है, वो ये है कि अगर कोई आदमी आपके 10 नंबर मिलाए और 11वां ना मिलाए तो क्या आपको कॉल मिल जाएगी? नहीं सर। No. अच्छा, एक बात होगी। दूसरे नंबर पर ये है कि जिस तरह एक बाइक है, और बाइक जो है वो नाम है कई चीजों के कॉम्बिनेशन का, और अगर आप अपने भाई की या अपनी बाइक को अलग-अलग कर लें और एक उसका व्हील मुझे दे दें, एक अपने बड़े भाई को दे दें, उसकी ब्रेक्स निकाल के किसी तीसरे को दे दें, उसकी जो हैंडल निकाल के किसी चौथे को दे दें, तो क्या कहा जा सकता है कि हर शख्स के पास बाइक मौजूद है? नहीं सर। नहीं sir. हाँ जी, वाज़ेह होगी जी बात। ये बिल्कुल बिल्कुल बचगाना छोटी सी सादा सी बातें हैं जो हमें समझ आनी चाहिए कि दीन की कोई बात ले ली जाए और बाकी तमाम छोड़ दी जाए, और फिर ये कह दिया जाए जो हमने ले ली है उसकी वजह से हम सीधे रास्ते पर हैं, तो अल्लाह ने इसी की यहाँ पर नफी फरमाई। यहूद सारे नबियों को मानते हैं लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, तो अल्लाह ताला ने उनको ईमानदार नहीं कहा। नसारा सब नबियों को मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो वो भी ईमान वाले नहीं बनते। ईमान वाला तब बनेगा जब वो तमाम अंबिया और तमाम रसूल अलैहिस्सलाम की पैरवी करेगा, और फिर वही के अंदर किसी कमी और बेशी का कायल नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वाज़ेह तौर पे ना इत्तबिउ वला तत्तबिउ कहा है कि इत्तिबा करो किसकी? इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। उस चीज की इत्तिबा करो, उसको मानो, उसको जिंदगी में लेकर आओ जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया तुम्हारे रब की तरफ से। अब आप सब स्टूडेंट से सवाल है कि क्या हमारे ऊपर दीन के अंदर सिर्फ नमाज ही नाजिल की गई है, या वरासत के अहकामात भी हैं, कारोबार के अहकामात भी हैं, शादी और गमी के अहकामात भी हैं, मईशत मुआशरत के अहकामात भी हैं, कि खाली नमाज ही नाजिल की गई? काम भी। तो साफ ज़ाहिर है कि अगर हम उन अहकामात को ना माने और हम दीन को मजहब बना दें, मजहब क्या होता है? कुछ रवायात का मजमूआ, कुछ इबादत और पूजा पाठ का तरीका जिसको हर आदमी एक्सेप्ट करता है, मानता है, और मजहब को कहता है कि उसको दुनियावी मामला से खारिज कर दिया जाए, और इस तरह कहता है कि इज रिलीजन एंड साइंस कंपेटिबल? क्या सियासत में या साइंस के अंदर दीन आ सकता है? तो ये तमाम चीज़ें जो है ये गुमराह कर देने वाली है। इसका मतलब है कि दीन के तमाम जाविये, क्योंकि हमारा पास दीन है, हमारे पास मजहब नहीं है, हमारा एक दीन है, और दीन के अंदर तमाम ज़ाब्ते अल्लाह ने बता दिए हैं। फरमाया इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, उस चीज़ की पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है तुम्हारे रब की तरफ से, और वला तत्तबिउ मिन दूनी औलिया, उसके अलावा जो चीज़ें उनकी पैरवी मत करो। सूरह अराफ में फरमाया। अब यहाँ पर आप जानते हैं हर फिरका जो उसके पास है उस पर खुश है। आप जानते हैं मुसलमानों में कई फिरके बन चुके हैं, कई सियासत को लेके चल रहे हैं, कई ये समझते हैं कि हम 40 दिन लगा लेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम कुल कर लेंगे, 40वें कर लेंगे, उर्स मना लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कई फिरके इस तरह के हैं जो ईद मिलादुन नबी कहते हैं कि हम मना लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें, कई फिरके इस तरह के हैं कि जो कहते हैं कि बस जी हमें तो कुरान ही काफ़ी है, हदीस की ज़रूरत नहीं है। बाज़ कहते हैं ना कुरान की ज़रूरत है ना हदीस की ज़रूरत है, हम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बराह रास्त सुन के उसके मुताबिक फैसले कर लेंगे। कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ज़माने के लिहाज से जब ज़माना बदलता है तो दीन के कुलियात और जुज़ियात वो भी तब्दील हो जाते हैं। तो कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फ़रिहून, हर गिरोह जिस पर है वो खुश है कि हमारे पास हक है, हमारे पास सच है। अच्छा, अब ये समझने वाली बात ये है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने दीन को मुकम्मल करने के बाद उसको बतौर कुलिया हमारे सामने पेश किया है, एज ए होल। तो साफ ज़ाहिर है जब आप पेपर देते हैं तो आप तमाम चीज़ों को मानते हैं, तमाम पेपर्स, तमाम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, और आप तमाम पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं। एफए में भी, बीए में भी, जो भी आपकी डेट शीट होती है। ये नहीं होता कि आप 2 पेपर ना दे, 3 दे दे तो आपको डिग्री मिल जाएगी।
تو لہٰذا یہ یہودیوں اور نصارہ کی جو عادات ہیں، مشرکین کی عادات ہیں، وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دین ایز اے ہول ہے اور ہم ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ پھر مسلمانوں میں یہ بیماری اس طرح آئی کہ مسلمانوں میں فرقے بننا شروع ہو گئے۔ کسی نے فقہ کی بنیاد پر فرقے بنا لیے کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہم بنیں گے، تب جا کے ہمارا دین مکمل ہوگا۔ پھر کسی نے صوفیزم میں تصوف کے اندر راہ ڈالی، اس نے کہا جی ایک شریعت ہوتی ہے وہ علیحدہ ہے، ایک طریقت ہوتی ہے وہ علیحدہ ہے، اس کو تصوف کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے اندر 4 فرقے اور بن گئے کہ ایک چشتی ہے، ایک سہروردی ہے، ایک نقشبندی ہے اور ایک قادری ہے۔ اس طرح یہ اور فرقے، پھر منکرین حدیث کے فرقے بننا شروع ہو گئے، پھر فرقوں کے اندر فرقے بننا شروع ہو گئے، اور ہر فرقہ دوسرے کو نعوذ باللہ کافر سمجھتا رہا یا گمراہ سمجھتا رہا۔ اسلام ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم هو سماکم المسلمین، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن اور آپ کی احادیث پر ایمان رکھے اور قرآن و سنت سے باہر نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو پکڑ کے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور ایک میرا فرمان ہے۔ تو لہٰذا فرقوں سے بچنا، اور ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی میں علامت بتا دوں، فرقے کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا فرقہ بنتا ہے کسی ایسی ہستی کے نام پر جو نبی نہ ہو، یا فرقہ بنتا ہے کسی بستی کے نام پر۔ تو ہم نے ہستی کی پیروی بھی نہیں کرنی، بستی کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، تب ہم فرقے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ہم فرقے کی طرف آ گئے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ہمارے گمراہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، اب فرقے جب بن گئے ہیں تو دنیا کے اندر ان کا حل نہیں ہوگا۔ ہر آدمی چونکہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، پولیٹیکلی بھی درست سمجھتا ہے، آپ ابھی دیکھ لیں پاکستان کی سیاسی فضا کو، ہر آدمی سیاست کے اندر کس پارٹی کے ساتھ منسلک ہے سمجھتا ہے کہ یہ پارٹی درست ہے، یہی بات ہماری سیویئر ہے، یہی ہماری نجات دہندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اختلافات کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، لہٰذا تم اختلافات کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہو، اپنی جان کھپا رہے ہو، لیکن بند نہیں ہوں گے اختلافات۔ ہوں گے کب؟ اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اختلاف کا فیصلہ کس دن ہوگا؟ قیامت والے دن۔ قیامت والے دن کیوں ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک میرا اور آپ کا اختیار سلب کر لے گا، ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کیفیات سے محفوظ رکھے جو اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے لیے بیان کی ہیں۔ عمومی کلیہ یہ ہے کہ زبانیں بند ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، تمام آوازیں اللہ کے سامنے پست ہو جائیں گی، تمام کے تمام لوگ خاموش ہو جائیں گے، خسر مسر ہو رہی ہوگی کہ آج پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اس دن تمام اختلاف کرنے والوں کو بلائے گا اور معاملات کو بالکل واضح کر دے گا، اور اس تمام معاملات میں جو وضاحت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن پر عمل کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنا ہے، جس کی ضمانت اللہ نے خود دی ہے، باقی کسی چیز کی ضمانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دی۔ فرمایا ومن ازلم، آگے فرمایا اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو منع کرے مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، ایوز کرا فیہا اسمہ، کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، و صافی خرابی، اور اس مسجد کو خراب کرنے میں کوشش کرے۔ یعنی کہ اللہ، یہ تب کی بات ہے جب آپ پڑھ سکتے ہیں کہ عیسائی یہودیوں پر جب غالب آئے تو یہودیوں کو انہوں نے بیت المقدس میں داخل ہونے اور عبادت کرنے سے روک دیا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ دور نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کعبہ میں جو سب کے لیے عبادت کا گھر تھا اس کے اندر داخل ہونے سے روک دیا، اور آپ یہ بھی معلوم ہے کہ جو لوگ چودھری بنے ہوئے تھے وہ بذات خود عریاں طواف کیا کرتے تھے، بالکل ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا فطری حالت کے اندر جس حالت میں پیدا ہوئے اسی حالت میں طواف کریں گے، اور یہ کچھ روایات انہوں نے پیچھے سے بھی لی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کے دشمنوں نے وہاں پر عبادت کرنے سے منع کیا، تو اللہ وحدہ لا شریک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک پر اجڑی تک رکھ دی گئی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہٹائی پڑھ کر اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر آگ کو عمرے سے روک دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود یہ تمام چیزیں اللہ کو گوارا نہیں ہیں، تو اللہ نے یہاں پر اس لیے فرمایا کہ مساجد سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی مساجد سے کسی آدمی کو منع نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی، اور اللہ تعالیٰ کا اس حکم سے یہ بھی مقصد ہے
کہ عبادت گاہ کے جو لوگ ہیں جو اس کا نظام چلانے والے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تاکہ اگر شریر لوگ وہاں پر جائیں اور وہاں پر کسی قسم کی بد امنی پیدا کریں تو ان کو پتہ ہو کہ اس مسجد کا یا اس عبادت گاہ کا اختیار اس شخص کے پاس ہے جو دین کو سمجھنے والا ہے اور دین کو ماننے والا ہے۔ ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں روکے کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے، وصافی خرابی ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی غیر مسلموں کی وہ عبادت کرنا جو پہلے بنی ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا، اور فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس میں داخل ہوں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، اس لیے ڈرتے ہوئے داخل ہوں، اور ڈرتے ہوئے اس لیے داخل ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ان کا حساب کرنے والا ہے اور ان کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ فرمایا جو شخص ایسا کرے گا، مساجد میں داخلے سے روکے گا، اور مساجد کیا ہیں، قرآن مجید میں مساجد کے بارے میں کئی اصول بیان کیے گئے۔ پہلا اصول یہ بیان ہوا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے فرمایا کہ مساجد میرے لیے ہیں، اور جو مساجد میرے لیے ہیں اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، کوئی شرکیہ پکار وہاں پر نہ لگائی جائے، کسی غیر اللہ کو نہ پکارا جائے، وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے قائم ہوئی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان لوگوں کو اور ان لوگوں کے حالات کو واضح کیا جو قبروں پر مسجد بنا لیا کرتے تھے، تو اس لیے کہ غیر اللہ کو پکارا جا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک یہاں پر مخاطب کر کے اور مساجد کے بارے میں مسائل آگاہ کرتے ہوئے یہ بھی فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ وہ ابراہیم کو اور اسماعیل کو کیا حکم ہوا، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف اور پاک کرے۔ یعنی کہ مساجد کا پاک صاف ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ترغیب دلائی۔ اسی لیے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مساجد کا یہ بھی ادب ہے کہ آپ کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں جا سکتے جس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا پاک پاکیزہ اور کتنا صاف ہے۔ اور مساجد کا اور بیت اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے خاص طور پہ جو حرم ہے اس کے بارے میں ویسے منع کر دیا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مسجد حرام چونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شعیرہ ہے، اللہ کی سب سے بڑی علامت ہے، لہذا فرمایا کہ جس آدمی کے عقیدے میں نجاست ہے شرک کی وہ یہاں پر داخل نہ ہو۔ اور اگر کوئی آدمی کالا ہے، گورا ہے، احمر ہے، اسود ہے، کسی طرح وہی ہے لیکن وہ تقوی اور پرہیزگاری سے متصف ہے، ایمان کی حالت سے متصف ہے، تو وہ چاہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا نغمہ بلند کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ایسا کریں گے تو لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ضلالت ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ فرمایا وللہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ یہ آیت اس کے بارے میں آتی ہے سید عمر کی جو حدیث ترمذی ابواب التفسیر، اسی آیت کی تفسیر میں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز ادا کر رہے تھے، اور سواری کسی بھی سمت کو رک کر لیتی تھی، اور آپ اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔ اس طرح ایک دوسری روایت ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام نے نماز ادا کر لی تھی، تو ان کو قبلہ معلوم ہوا، ادھر انہوں نے نماز ادا کر لی، تو ان کو جب شک بعد میں ہوا تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اجتہادی طور پر اگر جہاں پر قبلہ معلوم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، آدمی کسی طرف بھی منہ پھیر لے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، لہٰذا یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اجتہادی طور پر غلط سمت میں نماز پڑھ لی جائے تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بقرہ کی آخری آیات میں بھی بیان فرمایا، ایک ہوتا ہے خطا اور ایک ہوتا ہے اخطا۔ صاف ظاہر اخطا کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر آدمی غلطی نہ کرے، اس نے کوشش کی، اجتہاد کیا، اس کو پھر سمجھ نہیں آئی اس سے غلطی ہوگی، تو اللہ فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا اگر ہم بھول جائیں یا ہم بغیر جانے بوجھے غلطی کریں، تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ فرمایا ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور علیم جاننے والا ہے۔ وسعت والے سے کیا مراد، اس کو معلوم ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، لوگوں نے نماز پڑھی ہے، اور علیم یہ ان کی نیتوں سے واقف ہے،
इन्नमल आमालु बिन्नियात, क्योंकि हम लोग का दारोमदार नियत पर है, लिहाजा अल्लाह को इल्म है किसने किस नियत के तहत नमाज अदा की है। तो जब नमाज अदा की है तो अल्लाह ताला ने जिस तरह सूरह हज के अंदर रसूल बयान किया है, सूरह माइदा के अंदर रसूल बयान किया है, जब हाबील और काबील का वाक़या बयान किया है तो फरमाया वतलु अलैहिम नबा अपने आदम बिल हक इस कर्रबा कुर्बानन फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिन अल-आखर क़ाल लअक़तुलन्नका क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि जब उस आदमी ने एक की कबूल कर ली गई कुर्बानी, दूसरे की कबूल ना हुई, तो जिसकी कबूल ना हुई उसने कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो जिसकी कबूल हुई उसने कहा कि अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की इबादत को कबूल करता है। इस तरह ही अल्लाह ने सूरह हज के अंदर फरमाया लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ताला को कुर्बानियों का ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, बल्कि उनको तो तकवा और परहेजगारी पहुंचता है। तो अल्लाह ही अकेला है जो तकवे और परहेजगारी को जानता है। यहाँ पर असूली बात आप याद रखें, अल्लाह ने इसलिए हमें मना किया है अपनी तारीफ करने से कि हम अपनी तारीफ ना करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आपने फरमाया कि जब कोई आदमी तुम्हारी तारीफ बयान करे तो उसके मुंह में खाक डाल दो, उसकी वजह यह है कि तारीफ करते हुए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जो अल्लाह के इल्म को मुहीत हो। मसलन कि मैं समझता हूँ अल्लाह अल्लाह जानता है, यानी कि अल्लाह के मुताबिक, यानी कि अल्लाह असल जानता है, मेरा गुमान ये कि ये आदमी दुरुस्त है, मेरा गुमान ये आदमी नेक है। कन्फर्म कर देना, फैसला कर देना कि ये आदमी जन्नती है, ये आदमी जन्नत में जाएगा, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह वहदहु ला शरीक मामला तकवे के साथ करता है, और तकवे का मामला सिर्फ अल्लाह ताला को इल्म है, हमें कोई इल्म नहीं है, किसी आदमी को मालूम नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिधर भी तुम मुंह कर लो तो अल्लाह ताला का चेहरा तुम उधर पाओगे, अल्लाह का रुख है। और वकाल इत्तहज़ल्लाहु, फिर ये कहने लगे वकाल, इन्होंने कहा इत्तहज़ल्लाहु वलदन, ये अल्लाह ताला ने तो बेटा बना लिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है सुबहानहू, वो तो पाक है। जिस तरह यहूदियों का जिक्र किया सूरह बनी अपना सूरह तौबा में, वकालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, अल्लाह फरमाता है ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये तो इनकी बातें हैं मुंह की, मुंह से जो मर्जी कहते जाए। तो मुंह की बातों से बातें साबित नहीं होती, बात साबित होती है अल्लाह के कुरान से या नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से। आपसे ये सवाल है कि अगर कोई माँ अपने बेटे को जज कहना शुरू कर दे, जनरल कहना शुरू कर दे, डॉक्टर कहना शुरू कर दे, तो डॉक्टर जनरल बन जाएगा? हाँ जी। नहीं सर। और वो बेटा कहे जो कि मेरी माँ ने कह दी लिहाजा मैं बन गया। जुबान की बातों से आदमी का मसला हल नहीं होता, बल्कि हल तब होता है जब उसके पास दलील मौजूद हो। दलील मौजूद हो तो फिर जुबान से बोलने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल आप दलील पेश करते बोले ना, आपकी बात मान ली जाएगी। तो अल्लाह फरमाता है मुशरिकीन कहा करते थे कि ये फरिश्ते जो अल्लाह की बेटी है, और ये एक पैंथियन बनाई हुई थी द्योमाला, और द्योमाला इसलिए बनाई जाती थी जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं ना इख्तियारात वाले के साथ आप अपना लिंक बनाते हैं कि जी ये वजीर आजम के भतीजे का भतीजा है या वजीर आजम के भतीजे का ये हमसाया है। इस तरह ही लोगों ने अल्लाह ताला के साथ ही चीजें बना ली थी। अल्लाह ने एक ही आयत में रद्द कर दी है, वो आयत पढ़ने वाली है, आप तमाम लोग उसको पढ़ सकते हैं और उसको पढ़े लाजमी। सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत है। अल्लाह फरमाता है कुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन, आप तारीफ बयान करें अल्लाह ताला की जिसने जिसका कोई बेटा नहीं है। बेटा इस लिहाज से कि कोई विरासत में मेरा हिस्सेदार बनेगा, अगर मैं ना हुआ तो मेरा बेटा कोई नहीं है, विरासत कौन संभालेगा, कारखाने कौन संभालेगा, कायनात कौन संभालेगा। अल्लाह वहदहु ला शरीक को बेटे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह अकेला ही कायनात को चलाने वाला है। फलम फरमाया वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ली, वो कमजोर नहीं है कि उसको किसी हम साथी की जरूरत पड़े कि ये बोझ ज्यादा हो गया तो अब मेरे साथ लग जाओ। वलम यकुल्लहु वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ली वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्क, और कोई उसकी मुल्क में उसका शरीक नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी नबी की नहीं है, किसी वली की नहीं है, किसी रसूल की नहीं है, वो अकेला तने तनहा सारी कायनात का निजाम को चला रहा है। और आपको मालूम होगा जो सूरह 5 सूरह कुरान मजीद के शुरू होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, बता सकते हैं जी कौन सी 5 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? सूरह कहफ, सूरह नाम, जी जी सूरह फातिहा। जी जी, शाबाश, बहुत अच्छे। कुरान मजीद की 5 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होती हैं। सूरह फातिहा, फिर उसके बाद सूरह अनाम, उसके बाद सूरह कहफ, फिर सूरह सबा और सूरह फातिह। ठीक है जी। सूरह फातिहा तो आपको आती है, क्या है जी पहली आयत उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جی اس کے بعد کیا الحمدو الحمدللہ رب العالمین. سورہ انعام کی پہلی آیت. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. جی جی اور فرمایا وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. سورہ کہف میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سورہ سبا میں فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر. اور سورہ فاطر میں فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ اولی اجنحہ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ساغر ساری ہم اس کی ہے کہ جو اکیلا ساری کائنات کو چلانے والا ہے. تو فرمایا وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے. بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اسی کا ہے جو آسمانوں میں زمین میں. اور کل لہ قانتون یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما بردار ہیں. آسمان ہو زمین ہو انہوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا. جب اللہ نے فرمایا نا کہ آؤ یہ دیا تو کہنے لگے آتینا تعین. آسمانوں نے کہا زمین نے کہا کہ ہم آئے تیری بات مانتے ہو. ٹھیک ہے جی سورہ حامیم سجدہ میں. اسی طرح سورہ احزاب میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. تو یہ ساری کی ساری زمینیں, آسمان, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے اور یہ تمام اجرام فلکی, یہ کانسٹلیشنز, یہ اسٹیرائڈز, یہ میٹیورائڈز, جتنے بھی آپ کے گلیکسیز ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو صحیح حدیث میں فرماتا ہے کہ بنو آدم نعوذ باللہ مجھے گالی دیتا ہے اور مجھے جھٹلاتا ہے. اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا, یہ اس کا جھٹلانا ہے. اور گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی نعوذ باللہ بیوی ہے یا بیٹا ہے. یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورہ اخلاص میں آپ یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض. بدیع کہتے ہیں ایسی ہستی کو جو نمونے کے بغیر چیز بنا دے, کہ کوئی اسپیسیفن موجود نہ ہو, پہلے کوئی چیز موجود نہ ہو تو وہ چیز بن جائے. اسی سے بدعت ہے. بدعت کیا ہوتی ہے کہ ایک نئی چیز جو پہلے دین میں موجود نہ ہو اس کے بعد اس کو دین بنا لیا جائے. اس حوالے سے اللہ بدیع ہے, اس کا نام ہے بدیع. آسمان اور زمینوں کو اس نے پہلے کسی کو دیکھ کر نہیں بنایا بلکہ اس نے خود بنایا ہے, فرسٹ ٹائم اس کو تخلیق کیا ہے. بدیع السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے, اس کا انوینٹ کرنے والا یعنی اس کو بنانے والا ہے, اس نے کسی کو دیکھ کر نہیں بنائے. اور اس کا ارادہ کیا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ, تو بس کیا کہتا ہے لہو کن, کن فعل امر ہے, ہو جا, فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بدیع کے معنی ایسی چیز کو وجود میں لانے والا جس کی پہلی کوئی مثال دنیا میں موجود نہ ہو, نہ اس کا وجود ہو, نہ اس کا کوئی نمونہ ہو. اور یہ صفت صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم تمام لوگ محتاج ہیں اور نمونے کے بغیر ہم کوئی چیز نہیں بنا سکتے. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. فرمایا وقال الذین لا یعلمون, جو لوگ نہیں جانتے. آپ کو معلوم ہے جب آدمی کو علم نہ ہو تو اس کے مطالبے بعض اوقات مضحکہ خیز اور مزاح پر مبنی ہوتے ہیں. جس طرح آپ اور میں سب بچے تھے تو بعض اوقات ہم بچے ہونے کے لحاظ سے مطالبہ کیا کرتے تھے, اور وہ مطالبات آج ہم کو کیا لگتے ہیں, عجیب لگتے ہیں کہ میں اس طرح مطالبے کیا کرتا تھا. کیا یہ کیفیت ہے جی؟ جیسے جیسے آدمی میچیور ہوتا ہے تو اس کو اپنے ہی مطالبات بعض بچکانا لگتے ہیں کہ میں یہ بھی کہتا رہا, وہ بھی کہتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ نہیں جانتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا علم ہونا چاہیے, اللہ وحدہ لا شریک کے اعمال کا علم ہونا چاہیے. اللہ کیا کر سکتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ کاموں کو کیسے انجام دیتا ہے, یا وہ کتنی طاقت کا مالک ہے, کتنی قوت کا مالک ہے, ہمیں سب معلوم ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ نہیں جانتے لولا یکلمنا اللہ, وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک سے تو کلام کرنے سے رہا, اور پھر اللہ وحدہ لا شریک چنتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنتا ہے. اور یہ بات بدیہی طور پر بھی ثابت ہے کہ آپ ہر شخص کو پرائم منسٹر نہیں بناتے. بنا لیتے جی, ہر آدمی پرائم منسٹر بنا لیا جائے تو کیا خرابی پیدا ہوگی. جی پرائم منسٹر ایک ہی ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے سر. وہ سارا جو سسٹم اگر ہے ہاں جی وہ کولیپس کر جائے گا نا, کیونکہ مطلب اب آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ سب کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو پھر تو ملک چل گیا. وہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک چن لیتا ہے,
کس کو چنتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں چنتا ہوں من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے بھی، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی میں رسول چنتا ہوں، رسول کے ساتھ کلام کرتا ہوں، اور وہ کلام کی شکلیں آپ کو پتہ سورہ شورا کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد جب میں کلام کرتا ہوں تو کلام کے دوران میں اس کو وہ تمام ہدایات دے دیتا ہوں کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے اور پھر لوگوں کو عمل کر کے دکھانا ہے، تم بشیر بھی ہو، تم نذیر بھی ہو، تم ڈرانے والے بھی ہو، خوشخبری دینے والے بھی۔ اب یہ جو لا یعلمون، جو نہیں مانتے، جن کو سمجھ نہیں ہے، صادر وہ کس کی سمجھ نہیں ہے؟ دینداری کی سمجھ نہیں ہے۔ دنیا داری میں ان کو بھی پتا ہے کہ کسی بھی قبیلے کا ایک ہی چیف ہوتا ہے، کسی بھی ادارے کا ایک ہی سربراہ ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ایک ہی صدر ہوتا ہے، کسی بھی گھر کا ایک ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی کلام کرے، او تاتینا آیا، یا یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی نشانی ہے۔ اچھا، آپ نشانی کس طرح کی ہے؟ صاحب ذرا آپ کو بتا سکتے ہیں پہلے نبیوں پہ کون کون سی نشانیاں آئیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آتے ہیں اپنے اگر بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے تو ان کا ہاتھ روشن نکلتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اس کو بیمار کو کہتے ہیں تندرست کر دیتے۔ بالکل، اور کئی نشانیاں آپ کو پتہ ہے، ناقۃ اللہ وسقیاھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی کو بھیجا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، اسی طرح۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب ساگر یہ خود مطالبے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آیات ہیں، اور آیات کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہے، قرآن مجید کی جو نشانیاں ہیں، قرآن مجید کے جو معجزات ہیں، وہ بھی ان کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ اور فرمایا یہ صرف جھٹلانے اور نہ ماننے کے طریقے کار ہیں۔ کذالک، اسی طرح قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، یعنی کہ پہلے لوگ بھی ایسے ہی اعتراضات کیا کرتے تھے، پہلے نبیوں کو بھی ایسے ہی جھٹلایا گیا۔ جو وہ نشانی لے کر آیا، کیا مانی انہوں نے؟ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناقۃ اللہ، وہ نکلی بھی ہے، اس کے باوجود لوگ بھی مانے۔ جو ڈھیٹ اور ہٹ گرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا نفس جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ نفس ان کو شرارت میں مجبور کرتا ہے، اور اتنا مجبور کرتا ہے کہ وہ نفس ان کا معبود بن جاتا ہے، ان کا الہ بن جاتا ہے۔ جب وہ الہ بن جاتا ہے تو وہ اصلی الہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا پہلے بھی لوگ اس طرح کے مطالبات کرتے رہے ہیں۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا حتی نر اللہ جہرتاً، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے تب آپ اس کی بات مانیں گے۔ تو مثلا قولی، وہ بھی ایسی بات ہی کہتے رہے ہیں جو ان کی بات ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل یعنی کہ ان کی سوچ ملتی جلتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے دل جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کا ایک بہت بڑا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، جس کے اندر کئی پارٹس ہیں۔ اس کے اندر دماغ بھی شامل ہے، اس کے اندر فؤاد بھی شامل ہے، اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو فرمایا ان کی سوچ، ان کے دل نہ ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ یہ جو برا آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے برے آدمی کی سوچ ایک جیسی ہی ہوگی، اس کا یہ ذہن میں ہوگا کہ میں کسی طریقے سے نہ دو نمبری کر لوں، اور نیک آدمی ہوں گے ان کی بھی نا سوچ ایک جیسی ہوگی جیسے آدمی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہے۔ قد بینا الآیات، ہم نے نشانیاں تو بیان کر دی ہیں، ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ مثلا اللہ، نشانیاں کون کون سی ہیں؟ تمہارے پاس رسول آیا ہے، تمہیں پتہ ہے، تم خود کہتے ہو، اس نے خود کہا ہے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں تم میں اتنی دیر رہا ہوں، کوئی میرا جھوٹ نکال دو، کوئی میرے صدق کے اندر کمی ہو، میری امانت میں کمی ہو، میری دیانت کے اندر کمی ہو۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا نبی، اس کے باوجود ویسا کلام پیش کرتا ہے جس کے مقابلے میں کلام لانے تم سب کے سب عاجز ہو، تم اتنے اپنے آپ کو ادیب سمجھتے ہو، شاعر سمجھتے ہو، انشاء پرداز سمجھتے ہو اور نثر نگار سمجھتے ہو، اس کے باوجود قرآن جیسا کلام لانے پر تو کیا یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ تم آج تک اتنی آیات سننے کے باوجود پورا قرآن نہیں اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکے، اور وہ کم از کم سورت الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر شانک هو الابتر۔ مانا یہ ہوا کہ جو دل کا اندھا ہے صاحب اس سے کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی۔ تو فرمایا ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، جس آدمی کا یقین اور اعتماد ہے۔ اب اس کو آپ اسی مثال سے دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دو اسٹوڈنٹس کو ایک بوٹل دیتا ہوں اور اس کو وہ بند ہے، یا آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ٹیپ لیں، اس کے نیچے آپ ایک برتن رکھ دیں اور ٹیپ کھولے بغیر اس کو آپ بھر کے دکھائیں پانی سے، ایک کھول لیتا ہے ایک نہیں کھولتا، بتائیے نتیجے میں فرق ہوگا یا نہیں؟ پانی موجود ہے، آپ نے ٹیپ نہیں کھولی، ٹوٹی نہیں کھولی، سازر پانی نیچے نہیں آئے گا، اور دوسرے نے کھول لی اس کا آ جائے گا۔ جو آدمی یقین کرتا ہے اس کو معلوم ہے آیات آ چکی ہے، اور جس کا یقین نہیں ہے صاف ظاہر ہے کہ وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔
تو اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق کی، حق کے ساتھ. اللہ اکبر. کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ. اور کیا ہے؟ بشیرا و نذیرا. آپ کو بشیر بھی بنایا ہے اور آپ کو نذیر بھی بنایا ہے، دونوں چیزیں ہیں. نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم. بشیر کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی وہ چیز بتانا جو آدمی کو حوصلہ دے کہ میں غفور الرحیم، میں معاف کر دوں گا. اور نذیر سے مراد ہے وہ رخ جس کے بارے میں پتا ہو کہ دیٹ از پنشمنٹ، کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. ورنہ عذابی ہو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور فرمایا یہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق. حق کیا ہے؟ بالحق انزلناہ و بالحق نزل. سورہ آل عمران میں فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق. سورہ توبہ میں فرمایا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق. اسی طرح سورہ فتح میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق وکفی باللہ شہیدا. اللہ کافی ہے، اللہ اس بات کا گواہ ہے. میرا نبی بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی الی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، اور یہ تمام صفات اللہ کے نبی میں موجود ہے. فرمایا آپ سمجھاتے جائیں، لیکن ولا تسأل، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا نصاب الجحیم. یہ جہنم والوں کے بارے میں آپ نے سمجھا دیا، آپ نے سب بتا دیا. تو آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں سمجھاتے تھے تو آپ کا دل اڑتا تھا، جس کو اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے. سورہ کہف میں فرمایا فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اگر یہ لوگ قرآن کو نہیں مانیں گے تو آپ اپنی جان کو ہلا کر بیٹھیں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فرمایا آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے ان کو سمجھا دیا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہے. ما انت علیہم بجبار، 26ویں پارے میں فرمایا سورہ قاف میں آپ ان پہ جبار نہیں ہے. نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے جہنم والوں کے بارے میں کہ یہ جہنم میں کیوں گئے صادر، وہ اپنے عمال سے گئے. اللہ اکبر. فرمایا ولن ترضا، اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے الیہود ولن نصارى، نہ یہودی راضی ہوں گے نہ عیسائی، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. صادر ملت کیا ہے؟ ملت وہ چیز ہے جو انہوں نے خود بنا لی ہے. ملت وہ ہے جو انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا ہے. ملت یہ ہے جو انہوں نے شرک شروع کر دیا ہے. کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی نصارہ میں سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جا رہا ہے، کوئی مریم کو سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تمام چیزیں فرمایا یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، اور یہ جو رنگ ڈھنگ انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اصول اور ضوابط انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ اصل دین کو چھوڑ کر ان کی بات مان لیں، ان کے وہ خرافات کو مان لیں، ان کی بدعات کو مان لیں جو انہوں نے خود بنا لی ہے. اور آپ تمام لوگ، اگر آپ میں سے کمپیریٹیو ریلیجن کوئی پڑھتا ہے اس کو معلوم ہوگا کہ تورات انجیل میں اکثر خرافات موجود نہیں ہیں. تو وہ جو خرافات موجود نہیں ہیں، انہوں نے خرافات اس کے اندر ایڈ کی ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنا دین سمجھ لیا ہے، اور پھر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو عمل کیا جائے. اور ایسی چیزیں آج کل اللہ معافر میں مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود سے وہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کو مانا جائے، حالانکہ وہ چیزیں نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت ہیں. ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ ہم تو ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی کریں گے. هو سماکم مسلمین من قبل وفی ھذا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اب بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی اس چیز کی پیروی نہ کریں جو انہوں نے خود کڑی ہوئی ہے، خود ملت اس کو بنا لی ہے. قل ان، آپ ان سے کہہ دیجئے بے شک ہدی اللہ والہدی، اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے. جو اللہ نے ہدایت دی ہے اصل ہدایت وہ ہے، جو تم نے بنائی ہوئی ہے وہ ہدایت نہیں ہے. جی ہدایت کس پہ؟ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نازل فرمائی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہدایت نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وہ ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنے والے ہیں، آپ سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں. تو ہدایت کے ساتھ اللہ کا لفظ موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ اضافت اللہ کی طرف ہے. خدا وہی ہوتی جو اللہ کی طرف آئے، اور اللہ نے خود قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے فرمایا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو ہدایت میری طرف سے آئے. اب یہاں ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دے دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. کیا آپ مونوگرامز کو، برانڈز کو، اور اس کے بعد
برانڈ کا جو سمبل ہوتا ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں؟ جی کسی نے ہلکی سی آواز آئی، باقی بتائیں جی. برانڈ کا مونوگرام آپ دیکھتے ہیں جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں کہ جی یہ فلاں برانڈ کی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ جی ہاں جی جی دیکھتے سر ہیں. اہمیت دی جیسے آپ کپڑوں کا گل احمد کا برانڈ ہے، سیفائر کا برانڈ ہے، ثنا سفینہ کا برانڈ ہے، اس طرح کھاٹی کا برانڈ ہے، وہ بڑے بڑے برانڈ موجود ہیں. اسی طرح موبائل میں سامسنگ کا ہے، ہواوے کا ہے، ریڈمی کا ہے، اور بڑے بڑے برانڈ ہیں. اور آپ بڑے غور سے دیکھتے ہیں مونوگرام کو، بڑے غور سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو. تو یہاں دیکھنا ہے کہ ہدایت اب کس کی ہے؟ مونوگرام کیا ہے کہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، منی ہدن، جو میری طرف سے ہدایت آئی ہے، ہر غیر کی طرف سے نہیں آئی، من الناس نہیں، منی. پہلے پارے کے شروع کے اندر یہ اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو میری طرف سے ہدایت آئے گی. ظاہر آپ تمام لوگ جانتے ہیں میری طرف سے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی کے دور میں تلاوت کی گئی. اللہ کے نبی نے ان کی خود تلاوت کی. کہاں پر کی؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِن كِتَابِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کی بیویوں کو کہ اس کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، کتاب اللہ والحکمہ، اللہ کی کتاب، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کتاب کی تشریح اور توضیح اور تفسیر بیان کرتے ہیں. تو یہ ہے ہدایت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ہدایت فلاں کی طرف سے آئے گی، فلانے کی طرف سے آئے گی. نہیں، ہدایت کی اضافت اللہ کی طرف ہے، اور وہ تب ہی ہدایت بنتی ہے جب اس کی اضافت اللہ کی طرف ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہو. فرمایا والا ان اتبعت اہواہم، اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی ہوا کی، ان کی خواہش نفس کی، بعد الذی، اس کے بعد جاء من العلم، جو آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کا بھی اللہ کے سامنے کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ تنبیہ جو ہے نا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرض محال کے طور پر کی گئی ہے. تو یعنی کہ ہمیں اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو آپ کے ساتھ کتنا سخت معاملہ ہوگا اگر آپ اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے. تو یہ جی آپ کا آج کا سبق.